فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کانگریس پارٹی پر تلنگانہ میں سیاسی قتل کے کلچر کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر جوپلی کرشنا راؤ کولہاپور میں اس کلچر کے فروغ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا ہے کہ وزیر جوپلی نے تلنگانہ میں دھڑے بندی کو غیر معمولی انداز میں حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ 4 ماہ کے اندر قتل کے 2 واقعات کے پیچھے وزیر کا اثر و رسوخ ہے۔ کے ٹی آر نے کہا ہے کہ کرشنا راؤ کی پشت پناہی کے بغیر یہ واقعات رونما نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی میں یہ دیانت داری ہے تو وہ فوری طور پر جوپلی کرشنا راؤ کو کابینہ سے برطرف کر دیں۔ کے ٹی آر نے کہا اس حلقے میں یہ پہلا قتل نہیں، 4 ماہ کے اندر 2 افراد کا قتل کیا جا چکا ہے۔ پہلے ملیش یادو کو قتل کیا گیا تھا اور اب سری دھر ریڈی کو قتل کر دیا گیا۔ حکومت اس گھنونے افعال کی ذمہ داری کو قبول کرے۔ کے ٹی آر نے وزیر جوپلی کرشنا راؤ کو برطرف کرنے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا اور کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی جنہوں نے انتخابات میں اس کی حمایت نہیں کی تھی۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اضلاع کی منصوبہ بند انداز میں تنظیم جدید کرنے کے فیصلے سے ریاست کے ریئل اسٹیٹ تاجرین پریشان ہیں۔ ہمیشہ اضلاع کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا جس سے ریئل اسٹیٹ کو فروغ حاصل ہوا اور اراضیت کی قیمتوں میں اضافہ درج ہوا۔ حکومت کی آمدنی بھی بڑھتی گئی کیونکہ اضلاع کی تشکیل سے بنیادی ڈھانچے کو ترقی ملتی ہے، جیسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر آفس اور دیگر سرکاری دفاتر کی تعمیر سے عوام کو سہولت رہتی ہے۔ اطراف و اکناف کے دیہاتوں سے آبادی اضلاع کی طرف منتقل ہوتی ہے، انہیں رہائش کے لیے ریئل اسٹیٹ تاجرین پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اگر اضلاع کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو اس سے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سست پڑ سکتا ہے۔ سابق میں بی آر ایس حکومت نے اضلاع کی تعداد کو 10 سے بڑھا کر 33 کر دیا تھا، مگر حالیہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد حکومت میں آئی کانگریس پارٹی نے اضلاع کی تعداد کو 33 سے کم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ایک عدالتی کمیشن کے تقرر کا امکان ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موجودہ پارلیمانی حلقوں کی طرح اضلاع رہیں گے، اگرچہ کہ اس ضمن میں خیال پیش کیا گیا کہ مگر اس سمت میں کوئی بنیادی کام شروع نہیں ہوا۔ دوسری طرف ریاست کے ریئل اسٹیٹ تاجرین نے حکومت کے منصوبوں پر شکوک کا اظہار کیا۔ ایک ممتاز ریئل اسٹیٹ ماہر نے کہا، ڈی سینٹرلائزیشن ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اگر اضلاع کی تعداد کم کی جاتی ہے تو ہیڈ کوارٹر کو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر آس پاس کے علاقوں میں زمینوں کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کمشنر ترون جوشی آئی پی ایس نے رچاکنڈا الیکشن سیل کے افسران اور عملے کو لوک سبھا انتخابات کے انعقاد میں ان کی مؤثر کارکردگی کے لیے مبارکباد دی اور انہیں نقد انعامات سے نوازا۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کہ الیکشن سیل کی کارکردگی کو ڈی جی پی آفس کے ساتھ ساتھ انتخابی مبصرین نے بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے انعقاد میں الیکشن سیل کا رول بہت اہم ہے اور الیکشن سیل نے انتخابی نوٹیفکیشن کے اجراء سے لے کر انتخابات کے اختتام تک ہر مرحلے پر اپنی ذمہ داری کو مؤثر طریقے سے نبھایا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کا انعقاد چیلنجز سے بھرپور ہے اور الیکشن سیل نے فیلڈ لیول پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے تمام محکموں کے پولیس اہلکاروں کو اچھی رہنمائی فراہم کی ہے۔ انتخابی نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کے بعد سے انتخابی عمل بغیر کسی پریشانی کے مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ الیکشن سیل وقتاً فوقتاً رچاکنڈا کے ماتحت تمام علاقوں میں ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈیوٹی پر موجود تمام محکموں کے افسران و عملے کی ڈیوٹی کی احسن کارکردگی کی بدولت الیکشن کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر پرامن طریقے سے انجام پائے۔ حیدرآباد نے ایک آزاد اقتصادی مشاورتی فورم آکسفورڈ اکنامکس کی درجہ بندی میں ہندوستان کے ٹاپ 10 شہروں کی فہرست میں جگہ حاصل کی ہے۔ درجہ بندی 4 عوامل پر مبنی ہے، یعنی معاشیات، انسانی سرمایہ، معیار زندگی، ماحولیات اور حکمرانی۔
حیدرآباد عالمی سطح پر 564ویں نمبر پر ہے۔ آکسفورڈ اکنامکس گلوبل سٹیز انڈیکس 2024 کے عنوان سے رپورٹ کے مطابق حیدرآباد عالمی سطح پر 564ویں نمبر پر ہے۔ ہندوستان کے سر فہرست 10 شہروں میں حیدرآباد 90ویں نمبر پر ہے۔ درجہ بندی کے 4 پیرامیٹرز میں شہر نے معاشیات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 4 عوامل کی بنیاد پر حیدرآباد کے عالمی درجہ بندی درج ذیل ہیں: معاشیات 253، انسانی سرمایہ 524، معیار زندگی 882، ماحولیات 674، گورننس 380۔ ہندوستان کے سر فہرست 10 شہروں کی فہرست گلوبل سٹیز انڈیکس کے مطابق ملک کے سر فہرست شہروں کی فہرست میں دہلی 350 کے عالمی درجے کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پہلی ہندوستان کے سر فہرست 10 شہروں کی فہرست اور ان کی عالمی درجہ بندی ہے۔ دہلی 350، بنگلور 411، ممبئی 427، چنئی 472، کوچی 521، کولکتہ 528، پونے 534، تریسور 550، حیدرآباد 564، کوزی کوڈ 580۔ عالمی سطح پر اس فہرست میں نیو یارک سر فہرست ہے۔ تلنگانہ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے حکام کے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کے دھاووں کا سلسلہ جاری ہے۔ فوڈ سیفٹی کے حکام نے شہر کے مشہور رامیشورم کیفے پر دھاوا کیا اور اس دوران انہوں نے کیفے میں ایکسپائرڈ اسٹاک جس میں اڑد دال اور چند ڈیری اشیاء شامل ہیں ان کو پایا۔ اپنے جواب میں مشہور ریسٹورنٹ نے کہا ہے کہ ایکسپائرڈ اشیاء کو استعمال کے لیے نہیں رکھا گیا تھا بلکہ ان اشیاء کو ضائع کرنے کے لیے یہاں رکھا گیا تھا۔ ٹاسک فورس کی ٹیم نے مادھا پور علاقے میں معائنہ کیا تھا۔ رامیشورم کیفے میں اڑد کی دال 100 کلو کا اسٹاک پایا گیا جس کی ایکسپائرڈ تاریخ 20 مارچ 2024 کو ختم ہو گئی، جس کی مالیت 16,000 روپے بتائی گئی۔ نندنی دہی 10 کلو، دودھ 80 لیٹر جن کی مالیت 700 روپے بتائی گئی وہ بھی پایا گیا جو ایکسپائرڈ ہو چکا تھا۔ ان تمام اشیاء کو برسر موقع تلف کر دیا گیا۔ کمشنر فوڈ سیفٹی تلنگانہ نے پوسٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رامیشورم کیفے نے کہا کہ انتظامیہ نے حیدرآباد کے آؤٹ لیٹ میں حکام کی تلاشی کا نوٹ لیا ہے اور اس معاملے پر پہلے سے ہی غور کیا جا رہا۔ میعاد ختم شدہ چکن ساسیجز اور دیگر خلاف ورزیوں پر بگ باسکٹ گودام کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ جی ایچ ایم سی فوڈ سیفٹی ٹیم نے مسجد بنڈا کونڈاپور میں بگ باسکٹ کے گودام میں میعاد ختم شدہ چکن مسالہ، چکن ساسیجز، پیزا، پنیر اور پنیر آئس کریم اور بادام کا افواج کا معائنہ کیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے اپریل 2024 تک کی میعاد ختم ہونے کی تاریخیں پائی گئی ہیں۔ نچلے ریک پر خوردنی تیل کا رساؤ اور دیگر کھانے کی اشیاء کو آلودہ پایا گیا۔ دودھ کی بوتلیں 10، موٹی شیک بوتلیں 5، سٹنگ ٹین کی بوتلیں 50 جو مینوفیکچرر کی اسٹوریج کی شرائط کے مطابق نہیں رکھی گئی۔ کھانے اور غیر کھانے کی اشیاء کو ایک ساتھ ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ خلاف ورزیوں کے پیش نظر نوٹس جاری کر دیا گیا اور گودام کا لائسنس اگلے احکامات تک معطل کر دیا گیا۔ ہندوستان میں ان دنوں موسم کا قہر بڑے پیمانے پر دیکھنے کو مل رہا۔ ہندوستان کے شمالی علاقوں میں جہاں تیز دھوپ اور لو سے لوگ بے حال ہوئے جا رہے، وہیں جنوبی ہند کے علاقوں میں موسلا دھار بارش نے لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ شمالی ہند میں مانسون کے آنے میں ابھی تاخیر ہے۔ محکمہ موسمیات نے تو شمال مغربی ہند کے لیے ریڈ الرٹ اور کیرالہ کے کچھ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا۔ کیرالہ میں مانسون سے قبل کی سرگرمیوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ کیرالہ کے کئی اضلاع میں درمیانے سے تیز بارش ہو رہی۔ کیرالہ کے 7 اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا۔ یہ اضلاع ہیں ترووننتپورم، کولم، الپوجھا، ایرناکولم، کوزیکوڈ، کنور اور کاسرگوڈ۔ ان اضلاع میں 6 سے 11 سینٹی میٹر بارش کا الرٹ ہے۔ انڈمان نکوبار میں بھی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کیرالہ کے کابینہ وزیر کے راجن نے بتایا کہ 9 سے 23 مئی تک ریاست میں بارش سے متعلق سرگرمیوں میں 11 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ان میں 6 افراد ڈوبنے سے، 1 گھر گرنے سے تو وہیں 2 افراد بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئے۔ زوردار بارش کا الرٹ جاری کرنے کے ساتھ محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو سمندر میں نہ اترنے کی تنبیہ کی۔ لوگوں سے کہا گیا کہ چھٹیوں کے دوران وہ اپنے بچوں کو تالاب یا ندیوں کے پاس نہ جانے دیں۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی انتظامیہ، فائر بریگیڈ، پولیس اور ریونیو محکمے ایمرجنسی حالات کے لیے الرٹ پر ہیں۔ NDRF کی 2 ٹیمیں بھی تعینات کی گئی ہیں۔
جنوبی ہندوستانی فلموں کے میگا سٹار رجنی کانت کو متحدہ عرب امارات کے محکمہ ثقافت اور سیاحت نے گولڈن ویزا دیا ہے۔ رجنی کانت حال ہی میں ابو ظہبی گئے جہاں انہیں گولڈن ویزا ملا۔ رجنی کانت نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ مداحوں کو یہ اطلاع دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رجنی کانت نے ابو ظہبی حکومت اور لولو گروپ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ایم اے یوسف علی کا بھی اس کے لیے شکریہ ادا کیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا۔ کیجریوال اپنی بیوی سنیتا کیجریوال، والد اور بچوں کے ساتھ چاندنی چوک لوک سبھا حلقے کے تحت سول لائنز کے بوتھ پر پہنچے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ لوگ آمریت، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف بڑی تعداد میں ووٹ دے رہے۔ انہوں نے ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ یہ شدید گرمی کے باوجود پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ کر ان مسائل کے خلاف ووٹ دیں۔ کیجریوال نے کہا، میرے والد، میری بیوی اور میرے دونوں بچوں نے ووٹ دیا۔ میری والدہ آج نہیں آ سکی کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے آمریت، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ووٹ دیا۔ میں تمام ووٹر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ شدید گرمی کے باوجود گھروں میں نہ بیٹھیں اور اپنا ووٹ ضرور ڈالیں، آمریت کے خلاف ووٹ دیں۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ ووٹر شناختی کارڈ ملک کے ہر شہری کے لیے ایک اہم دستاویز ہے۔ ووٹر کارڈ کو ووٹ دینے اور آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے موبائل نمبر کو اپنے ووٹر آئی ڈی کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو آپ کے لیے ووٹر کارڈ سے متعلق معلومات کو آن لائن اپ ڈیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا ووٹر شناختی کارڈ گم گیا ہو اور آپ اسے آن لائن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا موبائل نمبر ووٹر شناختی کارڈ سے منسلک ہو۔ اس کے ساتھ ووٹر شناختی کارڈ آن لائن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنا انتخابی تصویری شناختی کارڈ نمبر ایپک یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ووٹر شناختی کارڈ گم ہو جاتا ہے اور انہیں یاد نہیں رہتا کہ ووٹر آئی ڈی موبائل نمبر لنک سے کون سا نمبر منسلک ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگوں کے موبائل نمبر ان کے ووٹر آئی ڈی سے منسلک نہیں ہے۔ کیا آپ نے ابھی تک اپنا موبائل نمبر اپنے ووٹر شناختی کارڈ سے لنک نہیں کیا ہے؟ آپ کو بتاتے چلے کہ آپ کا ووٹر شناختی کارڈ موبائل نمبر سے منسلک نہیں ہے تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے موبائل نمبر کو ووٹر کارڈ سے کیسے لنک کرنا ہے تو ہم آپ کو مرحلہ وار عمل بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ یہ کام گھر بیٹھے موبائل یا لیپ ٹاپ کے ذریعے کر سکیں۔ اس کے لیے کوئی چارج نہیں دینا پڑے گا۔ ووٹر شناختی کارڈ میں موبائل نمبر کو اپ ڈیٹ کرنے کا عمل یا درستگی بالکل مفت ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے نیشنل ووٹر سروس پورٹل www.nvsp.in پر جائیں۔ اب موبائل نمبر، ای میل، پاس ورڈ اور کیپچا کوڈ بھر کر لاگ ان کریں۔ سائن اپ۔ اس کے لیے موبائل نمبر، ای میل اور کیپچا کوڈ داخل کرنے کے بعد اپنے دیے گئے موبائل نمبر پر ایک وقتی پاس ورڈ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس کے بعد ایک نیا نمبر درج کریں۔ ووٹر کارڈ میں اپنا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ہوم پیج پر جانا ہوگا اور فارم 8 پر کلک کرنا ہوگا۔ ایپک کو بھریں اور اگلی اسکرین پر آپ کو ووٹرز کی تفصیلات نظر آئیں گی اور اس کے بعد آپ کے سامنے اپنا آدھار نمبر کھلے گا یا ای میل درج کریں اور نیکسٹ پر کلک کریں، جمع کروائیں۔ تقریباً 48 گھنٹے بعد آپ کا موبائل نمبر آپ کے ووٹر شناختی کارڈ سے منسلک ہو جائے گا۔ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم $18 ملین اثاثہ جات کے مالک ہیں۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم 14 سے $18 ملین کے اثاثہ جات کے مالک ہیں جو مشرق وسطی کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہیں۔ شیخ محمد بن راشد نے 6 شادیاں کی ہیں اور ان کے 23 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے محل کا نام زبیل پیلس ہے جو دنیا کا سب سے مہنگا اور لگژری محل تصور کیا جاتا ہے۔ زبیل پیلس دبئی کے قلب میں واقع ہے اور تقریباً 15 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ دبئی کے شاہی خاندان کی دیگر ملکہ، شہزادے اور شہزادیاں بھی زبیل پیلس میں ہی مقیم ہیں۔ شاہی محل میں 150 کمرے ہیں جس میں بڑا ہال اور روم سمیت مہمانوں کو ٹھہرانے کے انتظام کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، سوئمنگ پول، گھوڑوں کی دوڑ کے لیے ٹریک اور نایاب گاڑیوں کے لیے ایک شو روم بھی محل میں ہے۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان جانوروں سے محبت رکھتا ہے جس کا ثبوت ان کے شاہی محل میں قائم ایک چڑیا گھر ہے
है। इस चिड़िया घर में शेर, चीते और बंदर समेत दीगर जंगली जानवर भी मौजूद हैं। मजीद यहाँ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दीगर ममालिक में भी अपनी जायदाद खरीद रखी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।